ایک بادشاہ تھا تو اس کو یہ بڑا اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ منحوس ہوتے ہیں لوگ. وہ اکثر ایک ہفتے میں ایک دفعہ شکار کھیلنے جاتا تھا. جب وہ جاتا تھا تو اپنے وزیروں سے کہتا کہ رستہ صاف کرا دو سارا, کوئی بندہ رستے میں نہ آئے. اگر کسی منحوس کے متھے لگ جاؤں تو میرا نا اس دن شکار ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی منحوس آدمی سامنے نہ آئے. سارے رستے صاف کرا دیے جاتے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نکلا شکار کے لیے تو رستے میں ایک بندہ آ گیا جو بیچارہ ایک آنکھ سے کانا تھا. پتا تھا سڑک پہ چڑھنا, بیچارہ غلطی سے چڑھ گیا. تھا بھی بندہ کانا, آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا. بادشاہ کے رستے میں. اب بادشاہ کو بڑا غصہ, میرے رستے میں کیسے آ گیا؟ اب تیری شکل دیکھ لیا تو بندہ بھی منحوس قسم کا ہے, اب میرا شکار ٹھیک نہیں ہوگا. بادشاہ کہنے لگا اس طرح کرو, اس کو یہاں سڑک پہ باندھ دو. اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا. 2 سپاہی تلواریں لے کے کھڑے کر دیے. کہا میں واپس آتا ہوں, اگر تو میرا شکار ٹھیک ہوا تو یہ بچ جائے گا, اگر ٹھیک نہ ہوا اس کی خیر کوئی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن بادشاہ شکار کھیلنے گیا. مزے کی بات کہ اس دن شکار بڑا ہی اچھا ہوا. وہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی اتنا شکار نہیں مارا جتنا آج مارا. بڑا زبردست رزلٹ اس دن نکلا. بادشاہ وہ جانور سارے باندھے, گھوڑوں پہ سوار کیے اور لے کے واپس آ رہا تھا. تو اب وہ بندہ بیچارہ صبح سے بھوکا پیاسا بندھا ہوا ہے, بچوں کی روزی کمانے نکلا, بادشاہ کے قابو آ گیا. وہ بندھا ہوا ہے, زبان باہر پیاس سے نکلی ہوئی ہے, بھوک ہے, تکلیف ہے, آزمائش ہے. وہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نا ظلم سہتے ہیں تو کہتے ہیں بس جان چھوٹ جائے, ہم کسی کو بتائیں گے نہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ظالم کا گریبان پکڑیں گے. اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. وہ منافق ہے جو ظلم سہ کے چپ رہے. تو وہ اب تنگ بڑا تھا لیکن بندہ جی دار قسم کا تھا. اور شیخ سعدی کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. جب کوئی تنگ آتا ہے تو پھر وہ جنگ کرتا ہے. اس کا جنگ کا پروگرام بنا ہوا تھا. اس نے کہا مرنا تو ہے ہی, پر اس بادشاہ کو 2 سنا کے مرنا ہے. اس کو نہ کچھ سنا کے مرنا ہے, ذرا آلے صحیح. گردن تو کٹے گی پر میں نے نہ اس کو چھوڑنا نہیں. کیا تماشا ہے, مجھے باندھ گیا صبح کا. بادشاہ آیا تو بادشاہ بڑا راضی, شکار بڑا اچھا ہوا. کہنے لگا کھول دو اس کو. کھولا. وہ کہنے لگا میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے. لگتا تو مجھے یہ تھا کہ تیرا منہ دیکھا ہے تو شکار اچھا نہیں ہوا ہوگا, لیکن چونکہ بڑا اچھا ہوا ہے لہذا تجھے چھوڑتا ہوں, جا دوڑ جا. اب اس نے ارادہ کیا تھا 2 سنانی ہے, کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ تو نے تو سویرے میرا منہ دیکھا تھا, تیرا شکار تو بڑا اچھا ہوا ہے, پر میں نے سویرے تیرا منہ دیکھا تھا, میرا دن نہیں اچھا گزرا. میں بڑی تکلیف میں صبح سا, نہ پانی ملا ہے, نہ کھانا ملا ہے, نہ روٹی ملی ہے. اب مجھے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہے؟ اب بتا نحوست کس میں ہے, میرے اندر ہے کہ تورے اندر ہے, بتا. تو بادشاہ کانپنے لگ گیا. کہنے لگا اس کی گردن اڑانی ہے. اس نے کہا میں پہلے سے تیار ہوں گردن اڑوانے کی. سوچ سمجھ کے بات کی. قریب جو وزیر تھے نا وہ کہنے لگے بادشاہ ہم تجھے بڑی دیر سے سمجھا رہے ہیں کہ تو ہمات کا شکار ہے, تو وہمی ہو گیا ہے, تو ہر بات میں وہم پیدا کرتا ہے, تیرے اندر یہ کمزوری آ گئی. بندہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مارنا ہے تو تیری مرضی ہے, پر بات اس نے صحیح کی ہے. عارف رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہونے لگی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوئی. مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. گھوڑے نے جاتے ہی کہا بادشاہ کئی گھنٹوں سے ہماری بحث چل رہی ہے, میں کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا, آپ بتائے کون سا ہے؟ کہا نیلا ہے. تو کہا یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے. بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑے نے کہا سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی کہ تم نے گدھے سے بحث شروع کر دی. تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ گدھا ہے. کچھ گدھے ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی. کالو سلاما, ان کو سلام کیا جاتا ہے بھائی. اب آپ گدھے سے بھی بحث کریں گے, وہ ہمارا معیار نہیں ہے, ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. اس آدمی کے ساتھ بات کرنا یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے.
آپ کبھی بھی کسی گدھے سے بحث نہیں کریں، بلکہ کیا کریں، اس کو سلام کریں اور کوشش کریں تھوڑا دور سے کریں، تھوڑا سا ہٹ کے کریں، دور سے، قالو سلام۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو نادانی میں جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو پھر تو اللہ والوں کا طریقہ محبت کرنے کا ہے، پھر اللہ والوں کا طریقہ درگزر کرنے کا ہے، پھر اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی شعوری طاقتیں اتنی، پھر وہ اس پر سختی نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں اپنے بچوں کی نادانیوں پر ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ان پڑھ آدمی نادانی کرے تو ہمیں سختی اپنے بچوں کو اس ترتیب سے ہمیں قائل کرنا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی تربیت کی جا رہی، غیر محسوس طریقے سے۔ جب 15 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے ہم اپنے بچے کا شکوہ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی باقی تو سارے ٹھیک تھے، یہ نالائق بھی ہے، نافرمان بھی ہے، ضدی بھی ہے، تو آپ اسے پکا کر رہے ہیں ضد پر، آپ اسے نالائکی پر پختہ کر رہے، آپ اس کا ذہن بنا رہے بغاوت والا، خدارا۔ ہمارے بچے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگر کبھی کسی شخص کی شکایت آتی تو سرکار اس خوبصورتی کے ساتھ اصلاح کرتے، اس پیار کے ساتھ سمجھاتے، میں کیا کروں، میری ملت کا جوان برا نہیں ہے، اس کے باطن میں گناہ نہیں ہے، یہ تو بدلنا چاہتا ہے، یہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ جس کلین شیپ نوجوان کو آپ روز چوک میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کے قریب جا کے کبھی حضور کا نام لینا، اس کی آنکھیں نور سے بھر جاتی۔ یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ اگر بظاہر کسی وقتی شرارتوں کا شکار ہے اور دنیا کے کسی جو ہے وہ میلے ٹھیلوں کا شکار ہے تو یہ بالکل دور ہو گیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں جذبات عمدہ رکھیں، ان کو سمجھائیں تو ذرا خوبصورتی سے۔ اگر ابھی ایک نوجوان آ گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، سخت جملہ، ناپسندیدہ ہے، بوجھ بننے والی بات۔ حضور نے ڈانٹا نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تلخ بات نہیں کی، حضور نے قریب بٹھا لیا اور تھپکی دے کے کہا بیٹا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے بدکاری کرے، کہ تمہاری بیٹی سے بدکاری کرے؟ باقی جو رشتے ہیں، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھا ہو، ان کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جرت ہے کسی کی؟ تو محبوب فرمانے لگے جن سے تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو کسی کی تو بیٹی ہوگی، بہن بھی ہوگی، کہیں وہ خالہ بھی ہوگی، پھپھو بھی ہوگی، وہ رشتوں کے سارے تقدس جو تمہارے گھر کی خواتین کو حاصل ہے وہ اسے بھی تو حاصل ہوں گے۔ جب نبی کریم نے یہ بات بیان کی تو کیا انداز تھا اور کیا شفقت تھی، اور اس کے کندھوں پر میرے محبوب کا دست کرم تھا۔ چند آنسو فوراً اس کی آنکھوں سے ٹپکے، وہ آنسو تھے کہ وہ سیلاب بن کے ہر چیز پر ہو گئے۔ فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج کے بعد خیال بھی پیدا نہیں کروں گا، آج کے بعد توجہ نہیں کرو۔ او بھائی، کبھی کوئی اپنا نادانی کرنے لگے اس پر شفقت کی جاتی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا، اسے گمراہی سے بچایا جاتا، اس کے لیے اپنے محبت کے جذبات کو کھولا جاتا ہے۔ خدارا اگر کوئی اپنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی معاملے میں میں نے سخت جملہ کہہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی کو، تو محبوب نے نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، ابھی بھی جاہلیت کی باتیں کرتے، کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے کہ تو ابشن کا بیٹا ہے آر دلاتے،
یہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا؟ یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا؟ کس نے جرت کی ہے بلال سے یہ کہنے کی؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اور تو کوئی نہ سمجھا تو میں تو سمجھ رہا تھا نا۔ پھر میں اٹھ کے سیدنا بلال کے پاس گیا اور میں نے کہا اٹھاؤ نہ اپنے قدم اور رکھو نہ میرے سینے پر، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں عزت کتنی عطا فرما دی۔ وہی حضرت ابو ذر غفاری ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا بعد میں کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا۔ یہ جو آج بہت انسانیت کا درس دیتے ہیں نا لوگ، بیچارے رو رو کے غریبوں کی باتیں کرتے ہیں، ان سے کبھی پوچھیں آپ کے اور آپ کے ڈرائیور کے کپڑے ایک قیمت کے ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں بھی کھلاؤ۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالو تو ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ۔ تو اپنا اگر کبھی کوئی نادانی کرے تو آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، وسیع، اور یہ آپ کو ان اولیاء کی درگاہوں سے ملے گا۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی ایک زمانہ عقیدت مند تھا حضرت علیہ رحمہ کا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا 100% لوگوں کا عقیدت مند ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ 90-95% ہی ٹھیک ہوتا ہے، ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ یہ تھوڑا بہت جو 2-4 لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بیچارے کسی مخلوق میں حکمت کا تقاضا ہوتے ہیں۔ لیکن میری یہ گزارش رہتی ہے اکثر طلباء سے، یہاں تو جو کہ بزرگ علماء بیٹھے ہیں ان سے تو میں کیا کلام عرض کروں گا، طلباء سے میں اکثر کہتا ہوں یار 100 لوگ جمعہ پڑھنے آئے تمہارے پیچھے، 2 تمہارے مخالف ہیں، 98 تو محبت والے ہیں نا، پر تم نے ساری تقریر 2 پہ ہی کر دی۔ ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ پر، ہندو نے، وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا۔ ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے، تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے، ہندو ہو کے؟ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ۔ اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادھو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو، میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ محبت سے نہیں لکھ رہا، وہ سمجھ لے کہ ایک عالمی تجزیہ نگار ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے 2 قسم کے عرب دیکھے، 2 قسم کے۔ ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں، اتنے خود غرض ہیں، اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک حوض پہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے، 10-15-20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں، تو جھگڑا ہو گیا، پہلے میں نے پلانا ہے، میں بڑا چودھری ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، پہلے میں نے پلانا ہے۔ اس پہ جھگڑا ہوا، وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، قتل ہوئے، اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے، نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے۔ وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے۔ کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا، انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ، وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے،
زخموں سے چور ہیں. ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا, ایک کو کہا پانی پی لو, زخمی ہو, شدید زخمی ہو, نزع کا عالم ہے, تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو, پی لو. کل جو گھوڑے کو کہتا تھا پہلے میں نے پلانا ہے, میں نے پلانا ہے, آج وہی قوم. میں نے عجیب رنگ دیکھا, کہا پانی پی لو. تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں, یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے, پہلے اس کو پلا دے, میرے بھائی کا بھلا ہو جائے. کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے, اس کو کہا تو پی لے. تو وہ کہنے لگا نہیں, میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں. یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں, ان کو پہلے پلا. میں بات کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا, وہ زخمی بھی ہے بیمار بھی ہے, اسے زیادہ ضرورت ہے. کہتے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا, کہنے لگا پانچویں کو پلا, اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے, اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے. کہتے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار چھٹے کے پاس چلا جا, اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے. کہتے ہیں میں چھٹے کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا, کہنے لگا وہ 5 جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں, تو مجھے نہ پلا 7ویں کو پلا. کہتے اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں, اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے, تو پہلے کے پاس جا. کہتے میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی. میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا. میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا. کہتے ہیں 7 کے 7 وصال کر گئے, پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے, روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے. یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں, جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی. حالات بدل گئے میرے بھائی. ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا, درے مارتے. بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے, پھر پانی منگاتے, پانی پی کے پھر مارتے. یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا. یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا, لونڈی کو دروں سے مارتے. وہی عمر کلمہ پڑھ گئے. اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی, پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے تو الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی, پر امیر المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, چہرے پہ نقاب پہنا, کنز العمال میں روایت موجود. وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے, وہی عمر. انقلاب آ گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی, چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے. افلا غلام ساتھ تھا, کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی, بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ. کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں. ابھی ایک جماعت آ گئی, مجھے بتاؤ میں حل کروں گا. پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے, مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے, کس کس کو بتائیں. یہ بھی کہنے لگی جا دوڑ جا. درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا. آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سون پھر. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا. ان کی غلطی یہ ہے انہوں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی.
اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا، عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا، وہ آیا ہی نہیں، میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے، وہ کبھی آیا ہی نہیں، یہ غلطی ہے۔ پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی، آج تو گھر میں کوئی شے نہیں، شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں، پکاتی جاتی ہوں۔ کہا تھا چلو سو جائیں گے، اور بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دے، سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، کب بھوک بڑی ظالم ہے، پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی، سوچتی تھی سو، اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا؟ حضرت عمر دوڑے گئے، 60 سال عمر، کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا، کندھے پہ، غلام کہتا ہے حضور مجھے دے دے، فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ حضرت عمر لائے، پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا، پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں، میری بیویاں تھیں، میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا، میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا، تو بیٹھ گئی۔ عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی، آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، عمر نے آگ جلائی۔ پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا، پھر دین تیرے لفظوں میں، جملوں میں، تقریروں میں نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندتے، داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی، پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے، پھر سالن پکایا، پھر عمر نے دسترخوان بچھایا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا، پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے، کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے، بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی، عمر سے ناراض تو نہیں ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے، عام کیا بات۔ پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا، پھر فاروق اعظم صحن میں بیٹھ گئے، ان کو ہنساتے رہے۔ غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں۔ پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ بھی خبر کر دیتی۔ تو بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی، میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں، میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے، میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے، میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں۔ فرمایا اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں کر دوں گی۔ تو حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا، فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں، تو نے دیکھا نہیں تھا جا تیری دعا مقبول ہو گئی۔ وہ بی بی کہنے لگی آپ کے سامنے اتنی جلی کٹی سنائی؟ فرمایا بس ایک وعدہ کر، اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا، وہاں بھی سوال، شرط یہ ہے تیرا دل کتنا مسلمان ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم جملوں کے مسلمان، لفظوں کے مسلمان، ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لا کے 2-4 وقتیں بھی پڑھ لیتے، پر دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں نا کتنے اعلیٰ لفظ ہے حدیث میں، نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومن ہی نہیں مانتا۔ صحابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے تھے کسے؟ تو حضور نے دوسرا بار پھر کہہ دیا، فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومن نہیں مانتا۔ تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا، فرمایا میں نہیں مومن مانتا۔ حضور کسے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ 3 دفعہ حضور نے کہا میں مومن ہی نہیں مانتا، اتنی مرضی تسبیح پڑھے نہ مرضی رب رب کہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے،
اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی، چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات، 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا۔ آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا، نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے رش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا، اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا، اس کو چلا دے، کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا۔ کشف المحجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے۔ داتا صاحب فرماتے اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر،
शरीयत पे अमल कर। अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तू नबी करीम की ग़ुलामी करेगा ना तो अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, तो और क्या चाहिए। दाता साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है। ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका ये था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक़्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज़ होते हैं। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज़ हो भी जाएगा तो लंबा नाराज़ रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राज़ी हो जाते हैं। पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगे इस वक्त क्यों आए। मैंने कहा हुजूर अगर आ ही गया हूँ तो फिर मेहरबानी करे कबूल फरमा ले। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई। तो फरमाते हैं लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्माबरदारी में आ। अब फिर उसे बकरियां चलाने की ज़रूरत नहीं रही। बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई बुज़ुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुज़ुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहाँ से निकाल रहे हैं। तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वजिस्तस का मूसा लिकौम ही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हज़रत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहाँ से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हज़रत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे कुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ, तो दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते फरमाते फ़क्र भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बांधा है दाता साहब। फरमाते हैं फ़कीरी भूखे रहने, और क्या बात है, कई दफ़ा मैंने कशफुल माजूब पढ़ी, कई दफ़ा पढ़ी, अल्लाह जानता है।
لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی. رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی. داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, کہتے یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے. اللہ اکبر, انداز لے کے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے, اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا. عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی, اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت. اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. ناراض ہونا تو ان سے ہونا. میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے, انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے, کھلانا بھی آتا ہے. لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں پر اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے, وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. فرماتے فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پر پیسے نہیں, دولت نہیں, بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں, تجھے دولت سے محبت, اس کا نام فقر ہے. تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا. یہ ان کا دائرہ نہیں تھا. چلیں جی آگے بڑھتے. 5ویں بات داتا گانجی بخش علی اجمیری. 5ویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے, یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو, کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے ایسے کپڑے نہ لے کے دے دوں. اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم. یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو, میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے, لینے کا مزاج ہے نہیں بنایا. فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ. کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا, قرض اٹھانا سنت ہے, ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع. کچھ کی مجبوری ہے, کچھ کو شوق ہے. وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں, اس سے 5000 لے کے خرچ کر لیا, پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا, پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا. یہ مزاج نہ بنائے. جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا. مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے, لوگوں سے مانگتے پھرنا, دنیا داروں سے سوال کرنا, اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے, پورا باب. اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے, ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی, ہر شے اللہ رسول کے. اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے, لوگوں کے لیے مانگتے, اپنے لیے نہیں مانگتے. آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے, اسے تو پتہ ہی ہے. ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے, میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا. مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا, داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی. یہ بھی مجھے آتی ہے, لکھی پڑھی ہے میں نے, کتابوں میں ہے یہ بھی. ایک بندہ, یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں, بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی. یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے, ساری ہمیں چیزوں کا پتہ, پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو النور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا,
दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊँ। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं। लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं कर दे। सवाल का दरवाज़ा लोगों के सामने खोलना अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा, तो दुनियादारों से कहना। कहते एक शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी ज़ात पर सवाल का दरवाज़ा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी। किसी ने उन पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में हैं, जुर्म लग गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, जेल में हैं। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं कहा, खुद गया, जाके जेल का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के उस दरवेश को आज़ाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया आप बेगुनाह हैं। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगा जो तहज्जुद के वक़्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई ज़रूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक़्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाज़ा, वो ज़रूरत रखेंगे मेरी? ज़रूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम, अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है, दिल अल्लाह रसूल से लगाओ। अगर किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज़्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दाता साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है, इतना वक्त नहीं है वरना कशफुल माजूब का तो एक एक सफ़ा उलटते जाएं तो क्या क्या चीज़ें खुलती चली जाती है। दाता साहब ने लिखा है, दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राज़ी हो जाए, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू करते। अगर तू चाहता है कि रब राज़ी नहीं सिर्फ जल्दी राज़ी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुज़र रहा था, ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कशफुल माजूब में नहीं है। रावी से गुज़र रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे, कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुज़र रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे, तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाक़या और बुज़ुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता है।
सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंड देखी तो एक कहने लगा था देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है, एक ने मजाक की और बाकी हंसने लगे, फबकियाँ कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो दाता साहब के साथ मुरीद थे जलाल में, कहने लगे हुजूर बद दुआ करे इनके लिए, ऋण ना लाए कि ये कोई तरीका है। दाता साहब कहने लगे कर दूं कि हुजूर कर दे। मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे, तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमा, कहा ऐ अल्लाह ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना इन्हें हमेशा हंसता ही रखना। अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, उनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया। दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे हुजूर माफ़ कर दे। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज़ पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गए, फिर बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है। औरों को भी बहुत सारों को वो लेके ऊपर की तरफ उठा करेंगे। दाता गंज बख्श अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से बंदा मिल जाए तो उसे शीशे में ना उतार। हम लोग ना अब सामने वाले को शीशे में उतारने की कोशिश, और ना भाई अब दुनिया बड़ी तेज है, तो जिसको शीशे में उतारेगा ना वो भी तुझसे तेज है, वो तुझे शीशी में उतार लेगा। इसलिए मेहरबानी करें अब इन चक्करों से निकले। वो किसी ने कहा था इमाम गजाली से कि मुखलिस दोस्त मुझे कैसा पता चलेगा कितने हैं? हाँ, फरमाने लगे अपने दिल से पूछ, जितनों के साथ तू मुखलिस है उतने तेरे साथ भी मुखलिस हैं, और अगर तू दाव लगा रहा है दुनिया को तो फिर दुनिया तुझसे तेज है। फिर कोई किसी चक्कर में आने वाला बिल्कुल नहीं। इसलिए कोशिश करें हमेशा। एक हदीस पाक ना पढ़ दो, ये भी दाता साहब ने लिखी है, बहुत सारी किताबों में है पर दाता साहब ने भी लिखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कसरत भोले भाले लोगों की होगी। जन्नत में कसरत भोले भाले लोग जन्नत में, वो जो आसमान पे तारा लगा भी आते हैं फिर शाम को दोबारा ले भी आते हैं, वो तेज बड़े हैं पर रह हमेशा पीछे जाते हैं। वो जो सादे हैं, जो चक्करों में नहीं पड़ते। अब यकीन करें अब तो ना लोगों से मिलके कई दफ़ा घुटन होने लगती है, बाज़ लोगों से मुलाकात कर तबीयत लगती नहीं ज़्यादातर, इसलिए कि महसूस होता है कहानियाँ गढ़ रहे हैं, किस्सों की दुनिया के लोग। ये वो बात में वज़न नहीं, वो सुरूर नहीं। और बाज़ लोग आते हैं कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनके लबो लहजे में इतनी मिठास होती है कि दिल करता है कभी ये दोबारा भी आया करे, कभी आए, कभी फिर मिले। तो माशरे को हुसन दें, माशरे के अंदर कोफ्त ना पैदा करें। बात चूँकि वक्त थोड़ा रह गया, दाता अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से प्यार कर, अल्लाह तुझसे राज़ी होगा। आपने दलील के तौर पे बनी इसराइल का एक वाक़या लिखा। आप फरमाते हैं बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जो पहाड़ की चोटी पे इबादत करता था। लोग ऊपर चढ़ के मिलने के लिए आते थे, रास्ते में एक ढलान थी, लोग उस पर चढ़ते तो पाँव फिसल जाते, बहुत सारे लोग गिर जाते। एक दिन वो शख्स कहने लगा अल्लाह अगर तू इसे ना बनाता तो क्या होता, ऐसे बेकार बना दी, रब नाराज हो गया। उस वक़्त के पैगंबर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई से कहो तो मेरी तख्लीक पे एतराज़ करता है, जा मैंने तेरा नाम वलियों की सफ से काट के नाफरमानों की साथ में लिख दिया। वो नबी उस उम्मत के अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आके उसे कहा कि रब करीम ने तेरा नाम काट के ना वलियों की लिस्ट से नाफरमानों की लिस्ट में लिखा है। कहने लगा हुजूर अल्लाह ने खुद लिखा है? कहा हाँ। वो सजदे में गिर गए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो पैगंबर फरमाने लगे ये क्या कर रहे हो? अर्ज़ की हुजूर आपने कहा है ना अल्लाह ने मेरा नाम लिया है।
میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے۔ حضور میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے، دوزخ میں تو میں جاؤں گا۔ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے، تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں۔ میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے۔ میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے، کوئی جلے نہ، کوئی دوزخ میں جلے نہ، مجھے بڑا کر کے نہ اکیلا بھر دے میرے وجود کو، میں اکیلا جلوں گا۔ عرض کرے رب کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی، اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا، میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ داتا صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر، رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ سالوں بیت گئے، میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو، کم و بیش کتنے جی؟ 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے، لیکن یہاں مزار ہے ان کا۔ 1000 سال بیت گئے، 1000 سال۔ وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا نا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب، میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے۔ جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری، ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ ہی جاتا ہے۔ یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمات کی، کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے ان، کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے۔ ایک مسجد بنائی ساری زندگی۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں، آجا حاضری دے، یہ پتہ تو کریں۔ اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے، عصر کی نماز تھی، داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن، دیکھے کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے۔ میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں، تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا؟ جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا؟ وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی، اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا؟ یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی، وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو۔ ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے رہے، مگر قبر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا۔ میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے، یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں، یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو دعاؤں میں لگے ہوئے۔ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے، جگہ نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے۔ بھائی کیا بات کرتے، وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں، جمعے ہی ہو رہے، درس داتا صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے جامعہ اجویریہ، درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، دین کا کام ہوتا ہے وہاں۔